بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیحات اور ان کی اہمیت۔ سبحان اللہ کہنے سے زمین و آسمان کا بھر جانا۔ ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے زمین و آسمان کی درمیانی فضا بھر جاتی ہے۔ 100 اونٹوں سے افضل عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے قبل 100 بار سبحان اللہ کہا تو یہ 100 اونٹوں سے بہتر ہے۔ 20 نیکیاں ملنا اور 20 برائیاں مٹنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے 4 کلمات چنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کی 20 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور جس نے اللہ اکبر کہا اس کے لیے بھی اسی طرح ہے، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے اسی طرح ہے۔ 1000 نیکیاں ملنا اور 1000 برائیاں مٹنا۔ سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ہر دن 1000 نیکیاں کرنے سے عاجز ہے؟ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے پوچھا، ہم میں کوئی آدمی 1000 نیکیاں کیسے کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا اس کی 1000 خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا کلام۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا کلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چنا، سبحان اللہ وبحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ۔ قیامت کے دن افضل عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح شام 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے، قیامت کے دن کوئی اس سے زیادہ افضل عمل نہیں لا سکتا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ پڑھا ہو۔ تمام مخلوق کے رزق کی کنجی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، میں تمہیں ایک ایسی وصیت کر رہا ہوں، سبحان اللہ وبحمدہ کا ورد کرتے رہنا کہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ پریشانی یا ڈر خوف دور کرنے کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رات سے خوف کھائے کہ وہ پریشانی کرے گی یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے تو چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کر دے، سبحان اللہ وبحمدہ، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ عز و جل کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ زبان پر ہلکے مگر میزان میں بھاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان میں بھاری ہیں اور رحمان کو محبوب ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، پاک ہے اللہ عظمت والا۔ جنت میں درخت لگانے والے کلمات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔
گناہوں کو جھاڑنے والے کلمات۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنی لاٹھی ماری تو اس کے پتے جھڑنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے اسی طرح گناہ جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑے۔ محرومی سے بچانے والے کلمات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جن کو 100 مرتبہ پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ترجمہ: اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ آسمان کے دروازے کھلنے کا باعث بننے والے کلمات۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ اور صبح و شام اللہ ہی کی پاکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے؟ جماعت میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس بارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں نے ان کلمات کو پھر کبھی نہیں چھوڑا۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ذخیرہ آخرت کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔